جنرل فیض حمید کا بھی قصور یہ ہے کہ ملک میں جب سے امریکہ افغانستان سے انخلا کر رہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ کام کر دیے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ماضی میں ڈکٹیٹروں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے فون سنے اور فیصلہ بدل دیا۔ مطلب وہ پرانی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پتھروں کے زمانے میں ڈارک ایج میں لے اب نواز شریف کو جب سپریم کورٹ نے نااہل کیا، جی آئی ٹی بھی انہوں نے خود بنائی، اس میں کسی فوجی نے نہیں بنائی، اور میری اطلاع قمر جوید باجوہ صاحب نے واضح کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کروں گا، لیکن سیاسی انٹرفیرنس سیاسی معاملات آپ چلائیں گے، قانونی معاملات۔ ٹھیک، جی آئی ٹی بنی، ان میں تمام اداروں کے لوگ شامل تھے، انہیں عمران نواز شریف سب کو گلٹی قرار دے دیا۔ نواز شریف تو سوچتے بھی نہیں تھے، کیونکہ کوئی ادارہ ان کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرا دیتے تھے۔ ماضی اس کا گواہ ہے، آج تک اس کے بندے نہیں آئے۔ جسٹس قیوم کو فون کرتے تھے تو وہ شہید بے نظیر بھٹو کو سزا سنا دیتی تھی۔ اس کے بعد جب انہیں پاناما کیس ہوا، میں آپ کو لنک تھوڑے سے جوڑنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا 5 ججوں کو باہر پھینکے، یہ ہوتے کون ہے؟ فیصلہ جرنیل لکھتا ہے، پڑھتا جج ہے۔ اس کے بعد یہ پاؤں پڑ گئے حکمرانوں کے، طاقتور حلقوں کے۔ ڈیل ان کی یہ ہوئی کہ ادھر جا کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زبان نہیں چلائیں گے۔ ایک ڈرامہ کیا گیا، پلیٹلیٹس اوپر نیچے، بندر تماشا پتلی تماشا۔ یہ لندن جانے سے پہلے کی بات لندن جانے سے پہلے۔ ٹھیک، اس میں حصہ یہ تھا کہ یہ فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ فوج نے انہیں یہ دیا کہ آپ علاج کی غرض سے عدالت سے انہوں نے فیصلہ لیا 8 ہفتے کا۔ ادھر انہوں نے پہلا میزائل مارا حقان عباسی حسین حقانی کے لیے، امریکہ میں پاکستان کے اداروں کے خلاف لابنگ شروع کر دی۔ اچھا، امریکہ سے کہ پاکستان کی فوج اور عمران خان ایک پیج پر ہیں، یہ نہ آپ کے کہنے پہ مقبوضہ کشمیر پہ کمپرومائز کریں گے، نہ ہی آپ کے کہنے پہ کٹ پتلی جس طرح میں چلتا رہوں یہ آپ کے اشاروں پہ نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ گئے، جب انہیں دوبارہ نواز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا، جب آپ کو یاد ہوگا مریم نواز 1 سال تقریباً خاموش وہ بھی خاموش تھی، کیونکہ اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا مریم صاحبہ بھی باہر جائیں گی۔ جب انہوں نے دیکھا نہیں گئے، اچانک فلسطین کا ایشو ہو گیا۔ مگر یہاں ایک سوال ہے، مریم باہر کیوں نہیں گئی؟ مریم، میں نے عرض کیا نا، نواز شریف نے ایگریمنٹ کیا تھا ادھر جا کے اداروں کے بارے میں۔ دیکھیں، آپ جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں نا، آپ کو بہت زیادہ ملک کی سیکریسی آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ آپ آن اوتھ ہوتے ہیں، اس کو بات نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی ہو۔ انہوں نے اس اوتھ کی وائلیشن کرنا شروع کر دی، اور سب سے پہلے حامد کرزئی ملے ان کو جا کے، افغانستان کے پرائم منسٹر۔ ان سے کیا باتیں کی؟ وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ الحمدللہ آئی ایس آئی نے ٹریس کر لی۔ مریم کا داخلہ بند ہو گیا۔ جب فلسطین میں اسرائیل نے بمباری شروع کی، جھاریت شروع کی، حماس نے ان کی ٹھکائی کی، تو انہوں نے انٹرنیشنل مافیا کو بھیجا، عمران خان بہادر آدمی ہے، ڈرے گا نہیں، یہ فلسطین کا ساتھ دے گا، آپ مجھے موقع دے۔ اس کے بعد پاکستان میں فوج اور عمران خان کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے۔ چند دن پہلے فوج کے خلاف کچھ اور لوگوں نے بھی حملہ کیا۔ بٹی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب کو بھی ہم شامل کریں۔ جنرل شعیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب، خیریت ہے جناب؟ ناظرین، ہمارے ساتھ جنرل شعیب صاحب ہیں، ہر دل عزیز ہیں، فوج میں ایک طویل وقت ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے خون پسینہ دیا ہے۔ جنرل صاحب، کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو پاک فوج کے آرمی چیف محترم قمر جوید باجوہ اور جنرل فیض صاحب کہتے ہیں نہ ہم نے اڈے دیے، نہ دیں گے، نہ دے سکتے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، لیکن مریم نواز اور نواز شریف کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتی جس سے ہماری فوج کو کمزور کرنے کا موقع ملے۔ آج بھی انہوں نے کہا انہوں نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ جنرل صاحب، یہ ایک بات سن لیجئے گا، پھر آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوگی کیونکہ آپ کی پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ یہ مریم صاحبہ کیا فرماتی ہے، سنائیں جی۔ بالکل اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک سوورن ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے۔ جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے، چاہے وہ آپ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کے لیے کی ہے یا آپ نے کسی کے آگے سرنڈر کیا ہے ملک کی سوورینٹی پہ، جس طرح آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا، اگر آپ اس طرح کی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا بلنڈر کیا۔
جی جنرل صاحب آپ نے سنا ہے کچھ خدا نہ خواستہ کہ پاک فوج کو کہہ رہے ہیں جس طرح کشمیر آپ نے بھارت کے حوالے کر دیا ہے، ایک جنرل امجد شعیب صاحب سے کوئی فوج کا سپاہی بھی یہ سوچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو بارہا ہم کہہ چکے کہ کشمیر ہی واحد وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں خطے میں امن نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جتنی جنگیں لڑی وہ بھی کشمیر پہ، اور آئندہ بھی اگر جنگ ہوگی تو کشمیر پہ. لہذا کشمیر کے مسئلے کو بھلانا یا اس کو نظر انداز کرنا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں صاحب کے اپنے دور میں مسئلہ رہا کیونکہ وہ کشمیر کا نام نہیں لیتے تھے، بھارت کی کسی زیادتی کا نام نہیں لیتے تھے، کلبھوشن کا کبھی نام نہ لیا. افا میں میٹنگ ہوئی تو جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا. تو یہ مسئلہ تو ادھر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی نواز شریف صاحب کو بھارتی وکیل نے کوٹ کیا تھا کہ پاکستان ٹیررزم کرواتا ہے. تو یہ اپنا میرا خیال ہے بھول جاتے ہیں. اب اس میں بھی انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے اڈے دیے ہیں. بھئی آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو سنا ہے تو پاکستانی میڈیا کو بھی سنے نا. یہاں پہ روزانہ وہ ان لوگوں کے بیانات، اور خاص طور پہ شاہ محمود قریشی کی تقریر، فواد چودھری، اس کا اپنا یہ چودھری صاحب کا جو ہمارے منسٹر ہیں، ان کا بیان، مطلب ہر قسم کے آپ کو یہاں پہ سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں جس میں کہ ڈینائل ہے بڑا امپیٹک، بڑا زوردار طریقے سے. تو آپ کیسے اس چیز کو لنک کر رہی ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کہہ دیا. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے اڈے دے دیے. وہاں بھی سٹوری جو نیو یارک ٹائمز کی ہے اس میں یہی ہے کہ پاکستان نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں، اور ان میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ جناب آپ جب یہاں سے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ٹارگٹ ہم اپروو کریں گے، آپ اس طرح جا کے نہیں کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہاں سے حملہ کرنا ہے کسی نے تو وہ ٹی ٹی پی پہ جا کے کرے جو ادھر سے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے. اچھا جنرل صاحب میں آپ کو روکوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ادھر سے نواز شریف ڈائریکٹ ہمارے آئی ایس آئی کے آرمی ڈی جی محترم فیض حمید صاحب اور ادھر نواز شریف فوج، کیا یہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی ان کے پیچھے ہیں یا صرف حکومت کا جانے کا درد ہے انہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میاں صاحب کو تقریباً 21-22 سال ہو گئے فوج کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے. اور یہ قصہ شروع ہوا تھا جب ان کی مشرف کے ساتھ مخاصمت ہوئی. میاں صاحب اپنی طبیعت سے مجبور ہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو سپریمیسی، سول سپریمیسی والا جو ان کی فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاہ کریں یا سفید کریں کوئی ان سے پوچھے نہ. سوال نہیں آپ کا، آپ بتا نہیں سکتے کہ جناب یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. اور جو جیسے انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو فارغ کیا تھا وہ ایک بڑا ایشو تھا. جنرل جہانگیر، میں اس کانفرنس میں موجود تھا، ایک لیفٹیننٹ جنرل دین، اور ہم نے مجبور کیا جنرل جہانگیر کرامت کو کہ آپ یہ بتائیں ان کو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائیں. کیونکہ جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تو بھٹی صاحب کوئی صحیح پلیٹ فارم ہی نہیں تھا ہم جہاں پہ اسٹریٹجک نیچر کے فیصلے کرتے. آپ کبھی کیبنٹ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کبھی کچن کیبنٹ میں کر رہے ہیں، کبھی آپ ٹی روم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے.